الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ ہمارا آج کا درس آیت نمبر 141 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان حکمتوں کا بیان فرما رہے ہیں کہ جن حکمتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غزوہ احد میں شکست دلوائی۔ پیچھے بات چل رہی تھی، اس بات کو ساتھ شامل کر لیں جس سے انشاءاللہ بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے۔ کہ حکمتیں اللہ بیان فرما رہے تھے، یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تو یہ حکمتیں اللہ نے رب العزت نے بیان فرمائی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ ایمان والے کون ہیں، منافق کون ہیں۔ چنانچہ منافق بھی سامنے آ گئے، ایمان والے بھی سامنے آ گئے۔ محص یمحص، یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس طریقے سے صاف کرنا کہ اس میں سے میل کچیل بھی نکل جائے اور اس کی چمک واپس آ جائے۔ جیسے مرد حضرات گاڑی صاف کرتے ہیں، گاڑی صاف کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک پالش لگتی، تو میل صاف کرنے کو صفائی کہتے ہیں، لیکن صاف بھی کیا اور صاف کرنے کے بعد پالش بھی لگایا، اس پہ خوشبو بھی لگائی، اس کی ویکسنگ بھی کی، اس کو محرس یمحرس عربی میں کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے خواتین کپڑے دھوتی ہیں، کپڑے دھونے کے بعد پھر اس کی بلیچنگ بھی کرتی ہیں، اور بعض مرتبہ جو سفید کپڑے ہوتے ہیں خاص طور پہ ان کو نیل لگایا جاتا ہے، یا ان کو ایک خاص کیمیکل میں ڈبو کے رکھا جاتا ہے۔ جیسے کلف والے کپڑے ہوتے ہیں تو کلف کے اندر اس طریقے سے، اور پھر اس کے اندر کوئی اسپیشل قسم کے پاؤڈر کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے کہ جس سے اس میں کپڑے میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ شکست دلوانے کا مقصد بھی یہ بھی تھا کہ یمحص اللہ، کہ اللہ میل کچیل نکال کر نکھار کر رکھ دے۔ میں نے یہاں پہ لکھ دیا، میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے ایمان والوں کو۔ وَلِيُمَحِّصَ، اس شکست کا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ میل کچیل سے نکھار کر، صاف کر دیں، نکھار کر، یعنی اس میں دوسری چیزیں لوازم آتی، آمنو ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کفار کو مٹا دے۔ ٹھیک ہے جی، کفار کو مٹا دے۔ یمحق مٹانے کو کہتے ہیں، تباہ کرنے کو کہتے ہیں، تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ کیوں؟ مسلمان لکھتے ہیں جب تک مار نہیں پڑتی، جب تک سختی نہیں ہوتی، اس وقت تک میرے کپڑے کو جب تک رگڑا نہیں جاتا اس میں سے میل نہیں نکلتا، جب تک مجاہدہ نہیں آتا انسان میں وہ جوہر پیدا نہیں ہوتا جو اس میں ہونا چاہیے، جب تک انسان کو کوئی دکھ نہیں پہنچتا تو اس کو خوشی کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک غریب انسان کو اگر سائیکل ملے گی تو وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا، اور ایک امیر آدمی اس کو آپ موٹر سائیکل دے دیں گے تو کہے گا یہ کیا، گاڑی تو دیتے نا،
گاڑی کیوں نہیں چلی؟ تو کیا ہے کہ اس کو موٹر سائیکل سے بھی خوشی نہیں ہو رہی، اور یہ غریب انسان سائیکل سے بھی بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے۔ یہ امیر انسان ہے، اس کو آپ نے 10,000 روپے کیا، وہ کہے گا یہ کون سا ہتھیار دے دیا مجھے، تو میں تو اس کا ایک ناشتہ کر لیتا ہوں۔ تو غریب آدمی کو 1,000 روپے دیں تو وہ اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگے، خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ تو جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو خوشی، اس کو عافیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں پہ جب شکست آئی تو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ شکست ہوتی کیسے، شکست کے اسباب کیا ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں شکست کبھی نہیں ہوئی، اور بعد میں جا کے شکست ہونا شروع ہوگی تو اپنے سپاہ سالار سے اعتماد ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کبھی شکست نہیں ہوئی، کبھی کوئی شہید نہیں ہوا، اور بعد میں جا کے شکست بھی ہوئی اور شہید بھی ہونا شروع، تو بعد میں ایمان بن ہی نہیں سکتا۔ بعد میں اس نوعیت پہ ایمان کا درجہ اس نوعیت کا آ بھی نہیں سکتا۔ لہذا ولی محص، تو یہاں پر واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ پاک کر دیں گے میل کچیل سے مسلمانوں کو۔ ٹھیک، اسی بات کو آگے لکھا، ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تک اللہ نے یعلم اللہ ظاہر نہیں کیا، یہ یعلم اللہ کا ترجمہ میں ظاہر سے کر رہا ہوں، کہ ظاہر نہیں کیا الذین جاہدوا، تم میں سے کون ہے مشقت اٹھا سکتے، ویعلم الصابرین، اور ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ تم میں کون ہے صبر کرنے والے۔ تمہارے اندر مشقت اٹھانے والے کون ہیں، تمہارے اندر صبر کرنے والے کون ہیں۔ جیسے ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے میاں اور بیوی کی لڑائی کا، تو بیوی نے کہا کہ دیکھیں مجھے، بیوی اپنے میکے میں ناراض ہو کے چلی گئی کیونکہ انصاف کو کاروبار میں خسارہ ہو گیا تھا، تو خسارے کے بعد ان کے 8-10 سال تک اٹھنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ اب کیا ہوا، بیوی اپنے گھر چلی گئی، تو یہ 8-10 سال تو اب اٹھ ہی نہیں سکتا، ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا بیچارے کا۔ تو بیوی چھوڑ کے چلی گئی، کہنے لگے کہ جی مجھے منتھلی اگر 50,000 ملتا رہے گا تو میں آؤں گی، ویسے بھی میرے پاس 1.5 لاکھ آتا تھا، کم از کم 50,000 ملے گا تو میں آؤں گی، ورنہ میں نہیں ہوں گی، میں اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا جو بندہ چھوڑ کے گیا تھا اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، وہ واپس آ گیا، جو سب لوٹ کے گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ اسی نے اس کا اگلے دن آپریشن کرایا، 1 مہینے میں صحیح ہو گیا، بیوی خاموشی سے واپس آ گئی۔ تو اب انصاف نے بیوی کو خاموشی سے کہا آپ تشریف لے جائیں، مجھے آپ کی سمجھ میں آ گئی، اور اس نے اسی اپنی بیماری کے اندر دوسری شادی کر چکا تھا، بیوی کو فارغ کر چکا تھا۔ تو تکلیف آئی تو پتہ چلا کہ بیوی ساتھ دے رہی ہے ضرور، ہاں، تو تکلیف میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ کون ساتھ رہتا ہے، اور صرف خوشی کے اندر بندے کا نہیں پتہ چلتا، صرف ایک ہی کیفیت رہے تو کسی بندے کی حیثیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب وہ حیثیت بدلی ہوتی ہے تو تب بندے کا پتہ چلتا ہے کہ بندے کی اوقات کیا ہے۔ تو حیثیت بدل جانے سے حکم بدل ہوتا ہے، وہ حیثیت بدلی تو اللہ رب العزت نے حیثیت بدلی، پہلے تو پتہ ہو رہی تھی، اب شکست ہوئی تو پتہ چل جائے کہ تم میں سے کون ہے تکلیف اٹھانے والے، اور تم میں سے کون ہے جو صبر کرنے والے۔ میرے کھانسنے سے زیادہ خوش نہیں ہو رہی، میں انشاءاللہ آسانی سے چھوڑوں گا نہیں، آپ کو پورا کر کے دوں گا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، حالانکہ تمہاری اپنی حالت یہ تھی تم موت کی تمنا کرتے تھے۔ اصل میں بات یہ میں نے کہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے نا، تو ان کو شہادت کتنی بڑی بڑی اللہ رب العزت نے مقامات بتائے، ان کا شہادت میں یہ درجہ یہ درجہ یہ درجہ، تو ان کا بھی خواہش تھی ہم بھی اللہ کے راستے میں جان دیں، اور اللہ کے راستے میں جان دینا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم حلبے والے لوگ ہیں، ہم تو حلبے والے لوگ ہیں، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم تو بیٹھ کے کھانے پینے والے لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے راستے میں تکلیف کا کتنا مزہ ہوتا ہے۔
اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانے کا، اللہ کے راستے میں حتیٰ کہ جان دے دینے کا کتنی لذت ہوتی ہے۔ عجیب عجیب واقعات ہیں، میں کیا بتاؤں، عجیب عجیب واقعات۔ ہمارے میرے والد صاحب خود فوج میں رہے، تو کہنے لگے کہ روزانہ ہم اٹھ کے دعا ہے اللہ آج شہادت کی موت دے دے، اللہ جی آج تو بس دے دینا شہادت کی موت۔ جبکہ ہمارا دشمن کہتا ہے کہ مورچے میں گزرے رہو، میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم 1985 کے اندر جو فوجیں تھی وہ بارڈر پہ آ گئی تھی دونوں، تو کہنے لگے ہم لوگ اور دوسرے لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے لوڈو کھیلتے تھے، تو کہتے تھے 10-15 دن جو ہے مقابلہ ہونا ہے، تو تھوڑی دیر تم فائرنگ کرنا، تھوڑی دیر ہم فائرنگ کریں گے، تو تم اپنے گھر چلے جانا، ہم اپنے گھر آ جائیں گے۔ تو مسلمان ایسا نہ وَلَقَدْ اللہ کے راستے میں جان دینے وہ ایک عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے۔ جو لوگ اس میدان سے آئے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، تو وہ ایک عجیب کیفیت، وہ وہی سمجھ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ حتیٰ کہ ابھی جو لوگ کورونا سے اٹھے ہیں، ایک میرے ساتھی کورونا میں شدت کے ساتھ، یعنی فائنل سٹیج بالکل ختم، سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کچھ بھی، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں سے نکالا، آخری ٹرک استعمال کے نکل آئے۔ کہنے لگے ابھی مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں رہا، میں تو دیکھ کر آ جاؤں وہ مقام کہ کیا ہوتا ہے وہاں پر، وہ کس جگہ سے جان نکل کے کس جگہ پہ جاتی ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ وہاں کیا حالت ہے۔ تو جو جن کو درجہ شہادت ملا ہوتا ہے اور جو میدان کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، تم اس سے پہلے بھی تو صحابہ کرام نے جب دیکھا تو وہ بھی تمنا کرتے تھے کاش کہ ہم بھی اس چیز کو دیکھیں، حالانکہ اس حال پہ پہنچنے سے پہلے تم بھی اس کی تمنا کرتے تھے۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، اور تم نے اس کو دیکھ لیا وانتم تنظرون، چنانچہ تم نے کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، تھوڑا سا گھبرا گیا تو ترجمہ کرنے میں نے دیکھا ہے، ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس میں واو زائدہ ہے اور انتم بھی زائدہ شمار کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ تَنظُرُونَ، ترجمے سے تم کھلی آنکھوں سے، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا، ابھی تم نے کھلی آنکھوں سے اس حالت کو دیکھ لیا کہ موت کیسے آتی وغیرہ۔ پھر جنگ کی حالت میں ایسا ہوا تھا، یہ دیکھیں جی، جو میدان کارزار لگا ہوا تھا، میدان کارزار میں، اچھا میں نے بہت تحقیق کی، بہت تحقیق، اور کافی میں نے کتابیں کھنگالی، مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر میں نے مدینہ شریف کے بڑے عالم ہیں مولانا الیاس عبدالغنی صاحب، جن کی کتاب بھی ہے مدینہ کے بارے میں، تاریخ مدینہ، 5 کتابیں ہوئی، میں ان سے ملاقات کی، بڑے واسطوں سے، بڑی محنت سے ملاقات میری ہوئی الحمد للہ ان سے، تو ان سے لوکیٹ ہوا کہ یہ جو مقام ہے اس جگہ پر جنگ احد لڑی گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک مقام ہے، یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور اس جگہ پر کوئی گڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پہ پتھر لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں نیچے گرے، تو نیچے ایسے گرے کہ آپ کے سر مبارک جو ہے وہ پیچھے پتھر سے ٹکرایا، جب پتھر سے ٹکرایا تو سر پہ جو آپ نے خود پہنی ہوئی تھی اس کی کڑیاں، خود ایسی ہوتی ہے، یوں ہوتی ہے، یہ اس طریقے سے خود بنی ہوتی ہے، یہ آنکھوں کے اوپر آ جاتی ہے، یہ ساری جگہ، یہ چہرہ سارا اس کے اندر آ جاتا ہے، تو یہ خود آپ کے اوپر آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آئی، اور یہ جو کڑیاں ہیں، یہ جو کڑیاں ہیں یہ آپ کے رخسار مبارک کے اندر پیوست ہوتی، یہ کڑیاں ہیں، یہ بچانے کے لیے ہوتے ہیں کہ تلوار کا وار یہاں سے لگے تو سر کٹنے سے بچ جائے،
یہ جو کڑیاں ہوتی ہیں، یہ کڑیاں باریک کڑیاں تھیں، یہ آپ کے رخسار مبارک میں پھنس گئی. تو یہ چونکہ اوپر آیا، اوپر آنے کی وجہ سے یہ ساری، جیسے ٹوپی پیچھے سے اوپر آتی ہے تو ایسے ہوتی ہے، یہ کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں پھنس گئی. اور آپ کے چونکہ سر کے پچھلے حصے پر یہ پتھر لگا تو آپ بے ہوش ہو گئے اور یہ کڑیاں پھنسی ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بے ہوش ہوئے، اور جس شخص نے مصعب بن عمیر کو مارا تھا، مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا، اس نے وہاں سے اعلان کیا میں نے قد قتلت محمد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ گرے ہوئے تھے. تو جب اس نے یہ اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، یہ 30 صحابہ آپ کو پھیرے ہوئے تھے، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تھے، اس کے اندر گر گئے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. تو سب نے دائیں بائیں دیکھا تو آپ علیہ السلام نظر نہیں آئے، جب نظر نہیں آئے تو سب گھبرا گئے. تو گھبرانے کے بعد بہت مختلف قسم کی کیفیات ہوئی، بہت مختلف قسم کے حالات ہوئے. آ، وہ حالات میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں، آپ حضرات چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ جو ہماری سلائڈ ہے، جس سلائڈ سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے آگے والی سلائڈ میں نے وہ سارے حالات لکھ دیے ہیں. بہت دلچسپ اور مزیدار قسم کے حالات ہیں، آپ حضرات کو پڑھنے چاہیے، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، جوش ایمان میں اضافہ ہوگا. ابھی ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو دہرا سکیں. تو آپ علیہ السلام آپ علیہ السلام کا یہ معاملہ ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر گرے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک صحابی نے حضرت طلحہ نے، تو ان کا زور لگا کے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. تو آپ دوبارہ کھڑے ہوئے تو حضرت طلحہ آپ کو اٹھایا. 30 صحابہ نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا، تو کفار نے چاروں طرف سے آپ کے اوپر حملہ کر لیا. ان میں ایک خاتون بھی تھی. آپ حضرت طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے دوڑے، اور دوڑتے 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 یہاں ایک غار تھا، اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا. اور 30 صحابہ جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو یہ جو قصہ ہوا، یہ سارا جو قصہ ہوا، سارے قصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے سے مسلمانوں کو ایک تعلیم، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے یہ رسول گزر چکے. افإن مات، اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے، او قتل، یا وہ شہید کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے واپس بھاگ جاؤ گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تم کو واپس نہیں بھاگنا چاہیے. میں نے اس کی تفصیل یعنی تمہارے میدان کے اندر سپاہی سالار کا انتقال ہو جاتا ہے، یا سپاہی سالار اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو مسلمانوں کو تو سپاہی سالار کے لیے نہیں لڑنا، مسلمانوں کو تو اللہ کے لیے لڑنا ہے، مسلمانوں کو تو دشمن سے اللہ کے لیے مقابلہ کرنا. تو افإن مات او قتل انقلبتم علی، کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ کریں دیں. ومن ینقلب، تو پھر یاد رکھو، ومن ینقلب علی عقبیہ، جو اپنی ایڑیوں پہ پھر جائے، یعنی ایک محاورہ ایڑیوں پہ پھر جانا، مطلب یہ کہ جو میدان جہاد سے بعد فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور جو شکر گزار ہیں، ڈٹ کے رہنے والے ہیں، وسیجزی اللہ الشاکرین، وسیجزی اللہ الشاکرین، جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا، یعنی جو ڈٹ کے رہیں گے. پھر بتایا وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، وما كان لنفس، کوئی نفس ایسا نہیں، ان تموت الا، کہ وہ اگر مرے گا تو صرف اللہ کے حکم سے مرے گا. اللہ کا حکم کہ کتابا مؤجلا، کتابا مؤجلا، ایک وقت معین پر آنا لکھا ہوا ہے، وہ وقت ایک وقت معین پر آنا لکھا ہوا ہے. ومن یرید ثواب الدنیا، اور جو دنیا کی اجر کی نیت کرے گا، نقطی ہی منہا، اس کو دے دیا جائے گا. ومن یرید ثواب الآخرہ، جو آخرت کے اجر کی نیت کرے گا، نقطی ہی منہا، ہم اس کو دے دیں گے اس کو. وسنجزی الشاکرین، اور ہم جلد دیں گے ثواب شکر گزاروں کو. دیکھیں جی،
ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے. ایک حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ عنہ تھے، اور دوسرا کچھ دیگر صحابہ تھے. تو 50 لوگ تھے. آپ کو تفصیل یہاں پہ لکھی ہوئی مل جائے گی، میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہو گئے. اچھا نہیں، یہاں پر نہیں، اس سے اوپر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہو گئے، اور 40 صحابہ ایک طرف ہو گئے. یعنی کل 50 تھے، تو حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 10 صحابہ ہوئے، اور بقیہ 40 صحابہ ایک طرف ہو گئے. جب سب نے دیکھا تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں بھی، ہمیں تو اللہ کے نبی کا حکم ماننا چاہیے. حضرت عبداللہ بن جبیر یہ نام لکھا ہوا تو کس کو سمجھ میں نہیں. تو انہوں نے ٹیلا چھوڑنے کی مخالفت کی، اور بقیہ نے ٹیلا پکڑنے کی، ٹیلا چھوڑنے کی بات کی، اور وہ سب ٹیلا چھوڑ کے چلے گئے، جو میں نے آپ کو اوپر دکھا ہے جبل رومات. تو اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ یہاں پر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ مال غنیمت نہیں بلکہ آخرت کے لیے جہاد کی نیت سے آئے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا. تو یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ بات یہ ہے کہ موت اور زندگی کی جنگ میں ہمیشہ ہمیشہ موت جیتتی ہے. اور کسی بھی حادثے کے لیے ذہنی طور پر انسان اپنے آپ کو تیار رکھے، اپنے آپ کو تیار رکھے. تو یہاں پر اپنی نیت صحیح کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا انجام کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتا دیا. ٹھیک ہے، ومن یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا اجر چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا، اللہ کہتا ہے نؤتیہ، ہم دیں گے اس کو، منہا اس میں سے کچھ، منہا اس میں سے کچھ دے دیں گے. ومن یرید ثواب الآخرہ، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا، نؤتیہ تو ہم اس کو دیں گے، منہا آخرت کے ثواب میں سے بھی حصہ. اور وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور سنجزی شاکرین کو اس کے ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ ہے ہم ان قریب فوراً اجر دیں گے شکر گزاروں کو. یعنی شکر گزار کرنے والے کون ہیں؟ وہ جن کی نیت صحیح ہوتی ہے، وہ شکر گزار. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو، صرف تم لوگ نہیں ہو، بلکہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کہ کتنے ہی پیغمبر ہیں. مل زائد ہے یہاں پر، کتنے ہی پیغمبر. تھوڑی تھوڑی اصطلاحات استعمال کرنا شروع کر دی ہیں تاکہ آپ لوگ اس سے واقف ہوں. یعنی اصطلاحات مطلب ٹرمینالوجیز. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی پیغمبر ایسے ہیں، قاتل معه، کہ ان کے ساتھ قتال کیا، ربیون کثیر، بہت سے اللہ والوں نے. ربیون کا مطلب ہے اللہ والے. ٹھیک ہے، فما وہن لما اصابہم فی سبیل اللہ. فما وہن کا مطلب ہوتا ہے پختگی. فما وہن، ان کے پختگی میں کوئی کمی نہیں آئی. نہیں، ایک منٹ، ربیون کا مطلب یہ ربی مطلب اللہ والے. فما وہن، تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہوا تھا. ہم دیکھیں، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، ان کے عمل کی پختگی اور استقلال کا بیان ہے. کمزور نہیں کیا، جو کچھ لما اصابہم، جو کچھ ان کو پہنچا اللہ کے راستے میں،
اس جو کچھ بھی ان کو اللہ کے راستے میں پہنچا، فما وہنو، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے ہمت، وہنو کا مطلب ہمت نہیں ہاری، یعنی اپنا عمل پختہ رکھا، وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ ہی انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وما وہنوا، انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی، وما وہنوا، انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو ان کو اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچی اس کے اندر انہوں نے کسی بھی قسم کی کمزوری نہیں دکھائی۔ وما اللہ، یعنی ان کی تین نشانی اللہ، اللہ رب العزت نے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے۔ وما کان قولہم، اور اللہ نے ساتھ وظیفہ بھی بتایا، وما کان قولہم، ایسے مواقع پہ کچھ کلمات انسان کو جوش دیتے ہیں، جن کو رجزیہ کلمات بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سی اس کے نام ہیں، لیکن جو لوگ میدان کے آدمی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کمزور پڑتے تھے نا، میرے والد صاحب نے بتایا کہ جب ہم کمزور پڑتے تھے میدان میں، تو اس وقت کوئی نعرہ لگاتا تھا، نعرہ تکبیر، کوئی نعرہ لگاتا تھا، اللہ کا نام لیتا تھا، حالانکہ اس وقت ہمارے اندر ایک نیا کرنٹ آتا تھا، ایک نیا جوش، ایک نیا بلبل آتا تھا۔ جو 65 کے فوجی ہیں، جو 1965 میں جنگ میں حصہ لیا، کہ ایک فوجی نعرہ لگاتا تھا، حالانکہ نعرے سے ہماری لوکیشن دشمن کے سامنے آ جاتی تھی، لیکن اس ایک نعرے کے بعد ہم میں سے کئی فوجی کھڑے ہو جاتے تھے، حالانکہ بڑی بڑی گنیں چل رہی ہوتی تھی، لیکن کھڑے ہو کے دشمن پہ پل پڑتے تھے۔ ایک نعرہ جو ہے اللہ کا نام میدان جنگ میں انسان کو کیسے مدد۔ تو لہٰذا ہم کسی بھی تکلیف میں ہوں، کسی بھی مصیبت میں ہوں، تو وہاں اللہ کا نام ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ بتایا کہ جہاں کہیں بھی قدم لڑکھڑائیں، وما کان قولہم، ان کا قول یہ تھا، الا ان قالوا، وہ کہتے تھے، ربنا اغفر لنا، اے پروردگار ہمیں معاف فرمائیے، ذنوبنا، ہمارے گناہ کو، واسرافنا، اور ہمارے بڑے ہوئے معاملے، فی امرنا، ہمارے معاملے کے اندر، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیے، اور اپنے کاموں میں جو بڑا ہوا یعنی زیادتی ہوئی، فی امرنا، ہمارے کاموں میں، وہ بھی معاف فرمائی، وہ سب بھی تقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دیجیے، انصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کرنا۔ تو کیا ہوا؟ تو یہ ہوا جب انہوں نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، لہٰذا مسلمانوں کو یہ بتایا کہ تم ثابت قدم رہنا، دشمن سے ڈر کے بھاگنا نہیں، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے ان کو دنیا کا اجر دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب بھی بڑا اچھا دیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرنا۔ بس آج اتنی کافی ہے، اس کو اس کے میں رکھیں، اپنے پاس سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی، قرآن پڑھنے والا بناتے عمل کرنے کی